اور اس فانی حیات کو ختم کر کے وہ باقی حیات پائی ہے کہ اب وہ وفات پانے کے بعد بھی مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں. اور یہ ولایت کی علامت ہے، اللہ والوں کی، اولیاء کی علامت ہے کہ ان کے دیکھنے سے بھی دل زندہ ہو اور ان کے ذکر سے بھی دل زندہ ہو. یہ موسیٰ علیہ السلام جب سیدنا خضر علیہ السلام کی تلاش میں چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی پورا عطا پتہ ایڈریس نہیں بتایا کہ فلاں ضلع، فلاں تحصیل، فلاں تھانہ، فلاں محلہ، فلاں گلی، فلاں مقام، وہ میرا بندہ خضر فلاں جگہ ملے گا، ایسا پتہ نہیں بتایا. قرآن پڑھ لیں، تلاش میں نکلے تو پتہ نہیں بتایا، نشانی بتائی. کیا؟ نشانی بتائی. اور نشانی یہ بتائی کہ وہ جو مچھلی پکا کے، بھون کر، کاٹ کر، پکا کر، آگ میں تل کے، بھون کے اپنی مردہ حالت میں ہو جاتی ہے نا، جب آپ مچھلی کو کاٹ لیا، چھیل لیا، بھون لیا، پکا لیا اور اپنے کھانے کے لیے تیار کر لیا تو مردہ ہی ہے نا، اب اس کے تو زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں. جب اس طرح مچھلی بنا کے چلو گے تو موسیٰ باری تعالیٰ وہ تیرا بندہ خضر علیہ السلام ملے گا کہاں؟ یہ لفظ دو طرح ہے، سمجھ لیں، ایک خضر اور ایک خضر. یہ خضر زیر کے ساتھ یا خضر، عربی میں چونکہ دوات بولتے ہیں تو خضر، اردو میں بولیں گے تو خضر علیہ السلام یا خضر علیہ السلام، دو طرح نام آتا ہے. اچھا، تو باری تعالیٰ وہ ملے گا تیرا بندہ کہاں؟ تو پتہ نہیں بتایا. فرمایا مچھلی بھون کے کاٹ کے ساتھ رکھ لے، جہاں مچھلی زندہ ہو جائے وہیں میرا بندہ ہوگا. بس یہ قرآن ہے. پہلے میں نے آپ کو حدیث بتائی، پھر حضرت بشر الحافی کا قول بتایا، اب قرآن بتا رہا ہوں، سند لا رہا ہوں. جہاں مردہ مچھلی بھون کے کھانے کے لائق جہاں زندہ ہو جائے وہاں میرا بندہ ہوگا. تو قرآن نے اصول یہ دیا کہ جہاں مردہ زندہ ہو جائے وہاں اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ کا بندہ ہوتا ہے. پھر ہوا کیا؟ مچھلی اس جگہ رکے تو مچھلی زندہ ہو گئی اور پانی میں سرنگ بناتے نکل کے بھاگ گئی، زندہ ہو گئی، بھاگ گئی. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بتانا یاد نہ رہا، آگے گئے تو اللہ پاک نے اس بات کی پوری تصریح و تحقیق کروانی تھی، اس لیے نسیان طاری فرما دیا، بلا دیا. آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع ذرا کھولو، بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں. تو یاد آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ وہ تو جہاں ہم رکے تھے، وہ پانی جہاں وضو کیا، تھوڑی دیر پڑاؤ کیا، وہ مچھلی تو وہاں زندہ ہو کے بھاگ گئی تھی، وہ تو مچھلی اب ہے ہی نہیں برتن میں. تو اب قرآن کے الفاظ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا ہے ذالک ما کنا نبغی، وہی جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے. قرآن کی سند آ گئی نا، ذالک ما کنا نبغی، وہی جگہ ہے ہم جس کی تلاش میں نکلے تھے. فرتدا علی آثارہما قصصا، پھر جن قدموں پر آئے تھے انہی کی تلاش کرتے کرتے وہاں تک جا پہنچے. فوجدا عبدا من عبادنا، جب اس جگہ پہنچے جہاں مردہ مچھلی زندہ ہو گئی تھی، اس مقام پر پہنچے تو انہوں نے ہمارے خاص بندوں میں سے بندہ پا لیا. تو اس سے تین چیزیں ثابت ہوئی. ایک، مردان حق کی تلاش میں نکلنا سنت انبیاء ہے، اللہ والوں کی تلاش میں جانا سنت انبیاء ہے. میری بات سمجھیں؟ فوجدا عبدا من عبادنا، اللہ والوں کی تلاش میں جانا، بولیے، سنت انبیاء ہے.
اللہ کی تلاش میں نہیں جا رہے وہ، اللہ تو ملا ہوا ہے، اللہ ملا ہوا ہے تو وہ نبی اور رسول ہیں، اللہ تو پہلے ملا ہوا ہے، سوچنے کی بات ہے، اللہ مل چکا ہے، اب اللہ کے بندے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ اللہ ملا ہوا ہے، رسول ہیں، کیا رسول ہیں، مگر اللہ کے بندے کی تلاش میں جا رہے ہیں۔ سنت انبیاء ہے۔ یہاں ایک سوال ذہنوں میں پیدا ہو سکتا ہے کہ درجہ اور رتبہ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے، خضر علیہ السلام سے درجہ تو موسیٰ علیہ السلام کا زیادہ ہے کہ رسول ہیں، صاحب کتاب ہیں، تو بڑے رتبے کے رسول اپنے سے کم رتبہ بندے کی تلاش میں نکلے، یہ کیسے؟ بات کی سمجھ آئی؟ بڑا چھوٹے کی تلاش میں گیا، چاہیے تو یہ تھا کہ چھوٹا بڑے کی تلاش میں جاتا۔ اس کی حکمت کیا ہے وہ سن لیں۔ حکمت یہ ہے کہ اگر ولی نبی کی تلاش میں جاتا، خضر علیہ السلام ولی ہیں مذہب مختار اور قول مختار کے مطابق، بعض علماء کے ہاں نبی بھی ہیں، اگر خضر علیہ السلام کم رتبہ ہے، موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں علی التحقیق، اس پر تو اختلاف نہیں ہے، اور ان کے نبی یا ولی ہونے پر اختلاف ہے، تو اگر خضر علیہ السلام نکلتے موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں تو عمل خضر شریعت میں سنت نہ بنتا۔ جب کوئی کام رسول نبی اور رسول کرتا ہے تو وہ شریعت میں سنت بن جاتا ہے۔ جب ولی کوئی کام کرتا ہے تو وہ عمل خیر و برکت بنتا ہے، شریعت میں سنت نہیں بنتا۔ بات سمجھ لیں، اولیاء اگر کوئی کام کریں ذاتی اور وہ سنت نبی نہ ہو، ذاتی فعل ہو، تو وہ ایک مستحسن عمل بنتا ہے، مستحسن فعل بنتا ہے، باعث خیر و برکت فعل بنتا ہے، شریعت میں سنت نہیں بنتا۔ عمل کوئی سنت تب بنتا ہے جب اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول صادر کرے، اس سے صادر ہو، وہ سنت بنتا ہے۔ جب سنت بنی، کوئی فعل جب سنت بن گیا تو وہ شریعت ہو گیا۔ کوئی فعل جب سنت بن گیا، سنت نبی اور سنت رسول، تو کیا ہو گیا؟ وہ شریعت ہو گیا۔ اور اگر سنت نبی نہ تھا، فعل ولی تھا، آپ اس کی پیروی کر سکتے ہیں، وہ باعث خیر و برکت ہے، مگر نہ وہ شریعت میں سنت ہے اور نہ وہ خود عمل شریعت ہے۔ اللہ نے چاہا کہ ولیوں کو تلاش کرنا شریعت بن جائے، اللہ کے ولیوں کی تلاش کرنے کا عمل داخل شریعت ہو جائے، اور اللہ کے ولیوں کو تلاش کرنے کا عمل خود سنت ہو جائے۔ اور یہ داخل شریعت تب ہو سکتا تھا کہ سنت بنے، اور سنت تب بن سکتا ہے شریعت میں کہ رسول صادر کرے، نبی سے صادر ہو۔ اس لیے بلند رتبہ نبی اور رسول کو بھیجا کہ جا اس ولی کو تلاش کر، اس کو پا، تاکہ ولی کی تلاش میں نکلنا شریعت میں قیامت تک سنت بن جائے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اللہ والوں کی تلاش میں جانا، اللہ والوں کی تلاش میں جانا، معاذ اللہ شرک و بدعت تو تصور کرنا اتنی بڑی گمراہی ہے بابا، یہ تو سنت انبیاء ہے، سنت انبیاء ہے۔ آپ سمجھے ہیں نا؟ یہ قرآن کی نص ہے۔ اس کی ایک مثال اور ہے قرآن مجید میں، حضرت زکریا علیہ السلام، ان کا درجہ اور رتبہ بلند ہے، یا سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کا؟ کس کا درجہ اونچا ہے؟ سیدنا زکریا علیہ السلام کا، اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں جی۔ اب کیا ہوا؟ سیدہ مریم اس قرہ میں، فال میں تربیت اور کفالت کے لیے آپ کے پاس آ گئیں۔ حجرہ آپ کا تھا سیدنا زکریا علیہ السلام کا، اور اس میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتی، اور بند کمرے میں بے موسم پھل آ جاتے۔ جب بے موسم پھل دیکھے، نبی کے کمرے میں ولی کی کرامت کرائی جا رہی ہے۔ یہ میں آپ کو اللہ والوں کی اہمیت بتا رہا ہوں قرآن سے۔
حجرہ نبی کا ہے، حجرہ نبی کا ہے. ہاں تو معجزہ دکھایا جانا چاہیے. نبی کے حجرے میں ولی کی کرامت دکھائی جا رہی ہے. آپ بات کو سمجھیں، اس لیے تاکہ قرآن کی آیتیں بن سکیں، قرآن کا مضمون بن سکے. تو نبی کے حجرے میں وہ ولیہ حضرت مریم عبادت کرتی ہیں، بے موسم پھل آتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے جب بے موسم پھل دیکھے ہنالک دعا زکریا ربہ. تو وہ جو حجرہ اور محراب تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی اور بے موسم پھل آتے، عین اس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ توسل مکانی ہے.